الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أذاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم رقم السورہ 19 ورقم الآیہ 59 سورہ مریم کی آیت نمبر 1-60 اللہ رب العزت جزاک اللہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں فخالف من بعدهم خلف کہ ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوئے اضاعوا الصلاۃ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا واتبعوا الشہوات اور وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے فسوف یلقون غیا تو ان قریب ان کو جہنم کی ایک وادی غی اس میں ڈالا جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ انسان کی اولاد اچھے راستے پہ چلے نیک ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو تو اس بندے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. وگرنہ بعض پیغمبر بھی ایسے ہیں کہ دعائیں کرنے کے باوجود بھی کسی نبی کا بیٹا اور کسی پیغمبر کی بیوی راہ راست میں نہیں آئی. تو کہنا انشاءاللہ اجر مل گیا نیکی مل گئی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانشین بن گئے ان لوگوں کے کہ انہوں نے نماز ہی ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے. ہاں اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے الا من تاب جس نے سچی توبہ کر لی وہ آمن اور ایمان لے آیا وہ عامل صالحا اور نیک عمل شروع کر دیے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
ولا يظلمون شيئا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، عدل۔ اور جنت میں کیسے؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، جنت عدن جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب، غیب میں، کیونکہ جنت ابھی تو کسی نے دیکھی نہیں، انشاءاللہ قیامت کو دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اور وہ ایسی جنت ہوگی جس میں لغو بات نہیں ہوگی، فضول باتیں، بدتمیزی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں نہیں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ الا سلاما، سلامتی ہوگی، اچھائی کی باتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے صبح اور شام اللہ کی طرف سے پکیزہ رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، اس شخص کو جو متقی ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی کانٹوں والی رستے میں سے گزرے ہو، کتا کی ڈنڈی جس کے دائیں بھی کانٹے دار درخت ہو اور بائیں بھی، تو کیسے گزرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے جسم کو خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچا کر گزر جاتا ہوں۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے، زندگی گزارو گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، ایسے زندگی گزارو کہ سیدھے پھر اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ تقویٰ، تو جس بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کی تصور بھی نہیں، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا، اور گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں اہم چیز نماز کی پابندی ہے۔ اگر کسی بندے کی اولاد 5 وقت کی نماز کی پابند ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خلف، اس کا جانشین نمازی ہے۔ آج کل لوگ گھر دیکھتے ہیں رشتوں کے لیے، تو دیکھتے ہیں جی گھر کیسا ہے، نوجوان کیسا ہے، مال ہے کہ نہیں، تو خاندان بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ کم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں۔ بے نماز لڑکے یا لڑکی کو رشتہ دینا یہ تو بے وقوفی ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کا حق کیسے ادا کرے گا؟ نماز کی پابندی بڑی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو کوئی بندہ مسجد سے غائب نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ جو بیمار ہو یا پھر جو منافق ہے۔ بیمار کو تو اللہ نے اجازت دی، تو وہ کرنا یہ علامت ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ پکا مومن ہے، اور نماز بھی وہ جو اللہ رسول والی۔ الا من تاب، توبہ کرنا، توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ پہلے نمبر پر ترک گناہ، گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2 ندامت، افسوس کا اظہار کرنا کہ میرے سے کیا ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، رزق بھی اللہ نے دیا،
مال بھی اللہ نے دیا، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے، عقل اللہ نے دی، گھر بار اللہ نے دیا، تو سب کچھ اللہ کا استعمال کر کے میں اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس پر ندامت۔ دوسری شرط، پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ، دوسرا ندامت، افسوس کا اظہار کرنا، اور تیسری شرط ہے عزم، اللہ سے وعدہ کرنا بھی ایسا نہیں کروں گا، ایسا گناہ بے شک ہو جائے، وعدہ کرنے میں نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ حقوق کی ہے، حقوق کی ادائیگی۔ کئی بندے اللہ کا حق مار کے بیٹھے ہو، میرے تو کئی بندے حق مار کے بیٹھے ہو، اللہ کا حق بھی دو اور بندوں کے حق بھی رکھو۔ تو یہ چار شرطیں ہوں گی نا، تو پھر توبہ کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم سچی ایسی توبہ کر لو تو میں صرف گناہ مانوں معاف ہی نہیں کراں گا، بلکہ میں اینا مہربان ہاں کہ جڑا بندہ سچی سچی خالص توبہ کر دے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے دے زندگی دے گناہ مانوں بھی نیکیاں تبدیل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہوں کو خادم، کون اللہ؟ وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹا دیتا ہے، کرے صفت اپنی جو عز من تشاء، جسے چاہے حاجت پہنچا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ سچی توبہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن، اور ایمان لے آئے، توبہ کی ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کر کے ایمان کا اظہار کرنا۔ یعنی کہ اللہ رسول اللہ دلوں میں محبت ہے تو زبان تو اقرار بھی کر دے، تو پھر نماز کا جو ٹائم آتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے عمل کا اظہار بھی کر دے، یہ ہے ایمان۔ اور آگے فرمائے وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ نیک عمل کیا ہے؟ جس کو میں نیک سمجھوں گا نہیں، لوگوں نے اپنی مرضی سے عمل بنا لیے، قیامت کے دن پہاڑوں جتنے عمل ہوں گے اللہ روئی کی طرح اڑا کے پرے پھینک دے، تو کیا عمل لے کے آئے؟ نیک عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فاولئک، کہ جڑا بندہ چاہتا ہے رب نال ملاقات کرے، سونی ملاقات کرے، اللہ دی جنت بھی انہوں مل جائے، انہوں چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل 2 چیزیں ہیں اس میں، اللہ کی رضا، اللہ کی ستے ستے جاگرے ذرا بولو سارے، اللہ کی رضا اور نبی کی سنت۔ اللہ کی رضا، نبی کی سنت، اے 2 چیزاں اگر مل جان تو وہ عمل نیک ہے۔ تو جی رب دی رضا نہیں تو پھر زمین کو لا کے آسمان تک خلا بھی دیکھیے نہ پڑھ دو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حدیث آتی نا قیامت میں اللہ عالم دین نو تے شہید نو تے سخی نو الٹا کر کے جہنم چھوڑ دے گے، نیکیاں تو بڑیاں کیتیاں سب لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں سی۔ اللہ میں نو تانوں خلوص عطا کرے، ان خلوص کے اندر خالص اللہ کی رضا کی نیت۔ نیک عمل واسطے پہلی شرط ہے اللہ کی رضا، تو دوسری نبی پاک کی سنت، نبی پاک کی اپنی مرضی نال نہیں۔ اے فجر دے اسی 2 فرض پڑھے لے، نبی پاک کا حکم ہے، اگر 4 پڑھا گے تو ہم صحیح نہیں،
تو جی ایک پڑھا کہ دیتا نہیں صحیح نہیں. اللہ دی رضا ہوئے تے نبی پاک دی سنت ہوئے وہ عمل نیک ہے. تو جب توبہ ہو گئی ایمان آ گیا تے نیک عمل آ گئے تے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ ایسے خوش نصیب بندیاں میں قیامت والے دن اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے. تو جنت بھی ایسی ہوئے گی اللہ تعالیٰ کہیں گے توجہ کرو گل مکائیے پھر. اللہ کہنے کہ جنتی ہو کچھ چیز اور بھی چاہیے تھی تو جنتی کہنے کہ اللہ سارا کچھ تو مل گیا سب کچھ تو مل گیا جو ارادہ کر رہے ہیں جو نیت کر رہے ہو چیز مل جاتی کھورا مل گیا خدمت واسطے گلمان مل گئے. تو اس گل کے دوران اللہ مومن بندیاں تے اپنے درمیان نور دے پردیاں نو این کر کے پیچھا ہٹا دیں گے تے جنتی اللہ دے فضل نال ڈائریکٹ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. جنتی کہیں گے یا اللہ یہ نعمت سب تو بڑی ہے دعا کرو اللہ سانو نصیب کر دے اللہ جنت بھی عطا کرے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. بڑی بات ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے نمازاں پڑھن والے بندے اتھے سارے ہون گے. او کنا ویلا سونا دل بہار ہوے گا جدو اللہ سونے دا جنت سے دیدار ہوے گا دیدار کرن والے مومن سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ان دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. آج تو درس کا عام سبق ہے کہ آپ بھی نمازی بن جاؤ اپنے بچیاں نو اپنے اہل خانہ نو نماز کا حکم دیو. تو جڑا بندہ خود بھی نمازی ہے تو ان دے اہل خانہ بھی نمازی نے ان تے اللہ تے بڑی رحمت ہے. اللہ پوری قوم نو 5 وقت کا نمازی بنائے تو آخر دم تک اللہ اس سے قائم رکھے. اللہ سونے زندگی دی آخری نماز بھی سانو خلوص نال تے با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ. بیماروں واسطے بالخصوص دعا کرو جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا کر اور ساری ہمشیرہ محترمہ نو بھی اللہ مکمل تندرستی عطا کر دے. یا اللہ جتنے بھی بستر تے پیر ہے اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے ہی سیاکار بڑے ہی اوگنہار اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما سچی توبہ دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما ظالماں نو نیست و نابود کر دے تباہ و برباد کر دے ظالماں نو عبرت کا نشان بنا دے اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اے میرے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ساڈے جسماں کا خالق مالک تو ہے اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ اے اکھاں تیریاں نعمت نے ہاتھ پیر تیری نعمت نے ساڑیاں اکھاں نو کناں نو دماغ نو دل نو جگر پھیپڑے ہاتھ پیر جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت فرما. جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا.
اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جڑے فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما دے، خاص کر ساڈے والدین تیرے فرما، ساڈے جو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف کر کے جنت اعلیٰ مقام عطا کر۔ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں بچے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ساری اولاداں نوں نیک کر دے، بچیاں نوں نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر دے، دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما دے، ساڈے بچیاں دا ساڈا مستقبل اچھا فرما دے۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمانا، تندرستیاں عطا کر دے، مشکلاں آسان کر دے، مہربانیاں فرما دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔